السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی ویڈیوز میں ہم نے آپ کو سمجھایا کہ ماہ محرم الحرام کی فضیلت کیا ہے، اور یہ بھی بتایا کہ ماہ محرم الحرام کے روزوں کی فضیلت کیا ہے۔ اپنی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ عاشورہ یعنی محرم کے 10 تاریخ کے روزے کی فضیلت کیا ہے۔ بہت سارے علماء اس ٹاپک پر بیان کرتے رہتے ہیں، تو مختصر میں آپ کو سمجھاؤں گا، زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا۔ وہ یہ کہ محرم الحرام کا جو دن ہے، اس دن کی فضیلت اور دنوں سے اس طرح سے زیادہ ہے کہ ایک تو محرم کا مہینہ ہے، اس کے جو دن ہیں تمام 30 کے 30 دن، ان 30 دنوں کی فضیلت اور مہینوں کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ پھر یہ کہ یہ محرم میں بھی 10 تاریخ کا دن ہے، تو اس کی فضیلت 2 اعتبار سے زیادہ ہے۔ تو محرم کا جو 10 تاریخ کا روزہ ہے، اس کی فضیلت اور روزوں کے اعتبار سے زیادہ ہے۔ تیسری بات یہ کہ یہ محرم الحرام کے جو 10 تاریخ کا روزہ ہے، بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان المبارک کے روزوں کے فرض ہونے سے پہلے محرم الحرام کا یہ روزہ فرض تھا۔ بعد میں جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے تو اس کی فرضیت ختم ہو گئی، البتہ اس کی فضیلت باقی ہے۔ اس کی فضیلت کیا ہے؟ اس کی فضیلت یہ ہے کہ جو شخص محرم الحرام کی 10 تاریخ کا روزہ رکھے گا تو اس کے 1 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ میں آپ کو یہاں ایک بات بتاتا چلوں کہ جہاں آتا ہے کہ اس عمل سے گناہ معاف ہو جائیں گے، اس عمل سے گناہ معاف ہو جائیں گے، یعنی بغیر توبہ کے اکثر جہاں اس طرح کے الفاظ آتے ہیں کہ روزہ رکھنے سے گناہ معاف، صدقہ کرنے سے گناہ معاف وغیرہ وغیرہ، تو جہاں گناہ جو ہوتے ہیں وہ 2 قسم کے ہوتے ہیں، گناہ صغیرہ یعنی چھوٹے گناہ، اور گناہ کبیرہ بڑے گناہ۔ تو جن روایات کے اندر اگر صراحت سے موجود ہو یا پتہ چلتا ہو کہ اس سے کبیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو پھر کبیرہ گناہ مراد ہوتے ہیں، ورنہ جو ہے صغیرہ گناہ مراد ہوتے ہیں۔ تو رمضان عاشورہ کا جو روزہ ہے، اس کو رکھنے کی فضیلت یہ ہے کہ انسان کے 1 سال کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور صغیرہ گناہ معاف ہو جانا بھی یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس روزے کے بارے میں اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ اس روزے کو یہود، نصارہ، حتیٰ کہ قریش مکہ بھی رکھا کرتے تھے، جو مکہ کے قریش تھے وہ بھی۔ اور اس روزے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ میں بھی رکھا ہے، مدینہ المنورہ میں بھی رکھا ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں دیکھا کہ یہودی اس روز کا روزہ رکھتے ہیں، تو ان سے پوچھا کہ تم اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو کہنے لگے کہ اس روز اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے بنی اسرائیل کو فرعون کے قہر سے، فرعون کے عذاب سے، فرعون کے ظلم سے نجات عطا فرمائی تھی، اور فرعون کو اس دریائے نیل میں غرق فرما دیا تھا۔ یہ وہ دن ہے، اسی لیے ہم نے شکریہ کے طور پر یہ روزہ رکھنا شروع کیا، اور ہم یہ روزہ رکھتے ہیں۔ ایک اور بات بتاتا چلوں کہ مورخین نے یعنی تاریخ نگاروں نے، اتہاس کاروں نے اس تاریخ یعنی 10 محرم الحرام کے تعلق سے لکھا ہے کہ یہی وہ دن ہے کہ جس دن آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں اتارا گیا، یہی وہ دن ہے کہ جس دن آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، یہی وہ دن ہے جس دن حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا گیا، یہی وہ دن ہے کہ جس دن حضرت یونس علیہ السلام کی امت کی مغفرت کی گئی، یہی وہ دن ہے کہ جس دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کنارے لگی، یہی وہ دن ہے جس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور یہی وہ دن ہے جس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے، یہی وہ دن ہے کہ جس دن حضرت ادریس علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے، یہی وہ دن ہے جس دن حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا گیا، یہی وہ دن ہے جس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور یہی وہ دن ہے جس دن حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ بنے، ان کو سلطنت اور ملکیت عطا کی گئی۔ تو مورخین نے بہت ساری باتیں اس دن کے تعلق سے لکھی ہیں، تو وہ ایک الگ باتیں ہیں کہ اس دن کیا کیا واقعات پیش آئے ہیں۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی زبان سے جواب سنا کہ وہ اس روزے کو اس لیے مناتے ہیں، تو روایت کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ پھر صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تو ہماری اور ان سے مشابہت لازم آئے گی کہ یہ بھی 10 تاریخ کا روزہ رکھیں گے اور ہم بھی 10 تاریخ کا روزہ رکھیں گے، حالانکہ آپ نے ہمیں ان لوگوں کی مشابہت اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے۔
دوسرا یہ کہ روایت کے اندر یہ آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا، یا تو ان صحابہ کے جواب میں کہا تھا یا خود کہا تھا کہ پھر آئندہ سال سے ایسا ہوگا کہ ہم 2 روزے رکھیں گے، 1 روزہ نہیں رکھیں گے۔ لیکن یہ اللہ کی مرضی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بلا لیا۔ یہاں ایک بات اور یہ سمجھنے کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات کے اندر، اور ایسی عبادت جو روزہ ہے، یعنی جس عبادت میں ریاکاری کا شائبہ بھی نہیں ہو سکتا۔ ایک بار کو نماز تو آدمی دکھاوے کے لیے پڑھ سکتا ہے، حج تو انسان ریاکاری کے لیے کر سکتا ہے، لیکن روزہ تو خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہی رکھا جاتا ہے۔ روزے میں تو دکھاوا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اگر نماز دکھانے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جب تک دیکھ رہا ہے کوئی تو دیکھنے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے، لوگوں نے دیکھنا بند کر دیا تو اس نے نماز پڑھنا بند کر دی۔ حج دکھانے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ دیکھیں کہ میں حج کر رہا ہوں، ورنہ حج کے ارکان سے اور حج کی ادائیگی سے اسے کوئی مطلب نہیں۔ لیکن روزہ تو اگر آدمی چاہ کر بھی جو ہے ریاکاری لائے اپنے اخلاص کے اندر تو نہیں لا سکتا، اس لیے کہ روزے کا مطلب ہے رک جانا کھانے پینوں سے اور ان چیزوں سے جن سے اللہ رب العزت نے منع کیا ہے۔ تو روزہ اگر آدمی رکھے اور یہ کرے کہ لوگ دیکھیں تو جب تک رکا رہے، اور جب تک لوگ دیکھنا بند کر دیں تو پھر وہ کھانا پینا شروع کر دے تو روزہ ہی نہیں ہوتا۔ تو روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی ہوتی ہے۔ تو ایسی عبادت کو بھی اللہ رب العزت نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا کہ ایسی عبادت میں بھی یہودیوں اور نصارہ سے مشابہت لازم آئے، اس لیے فرمایا کہ 2 دن کا روزہ رکھا جائے گا۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، لباس، چلنا پھرنا، یہاں تک کہ ہمارے شادی بیاہ کے پروگرام، ہر طرح کے پروگرام جو ہیں غیروں سے ایسے ملنے والے ہیں، بلکہ ہماری حالت آج ایسی ہو گئی ہے کہ سامنے کھڑے ہوں تو یہ نہیں پتہ چلتا کہ ان کا تعلق کس قوم سے ہے، کس مذہب سے ہے، کہاں کے علاقے سے ہے وغیرہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو جس قوم سے مشابہت کو اختیار کرے گا اس کا انجام اسی قوم کے ساتھ ہوگا، لہذا دوسری قوموں سے مشابہت اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ ایک آخری بات اور وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، غالباً انہی کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جو شخص چاہے کہ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھے تو اس کو پہلے 9ویں تاریخ کا روزہ رکھ لینا چاہیے، اور اگر وہ 9ویں تاریخ کا روزہ نہیں رکھ سکتا تو وہ اس کے ساتھ 11ویں تاریخ کا روزہ ملا لے۔ تو آپ بھی اگر روزہ رکھنا چاہیں 10 تاریخ کا تو وہ 9ویں تاریخ کا روزہ رکھ لیں، اور 11 تاریخ کا، اگر 9 کا نہ رکھ سکیں تو 10 11 کا ساتھ میں رکھ لیں۔ دوسری بات یہ کہ بعض علماء نے ایسا کرنے کو، یعنی صرف ایک روزہ رکھنے کو مکروہ کہا ہے، یعنی صرف 10 محرم الحرام کا روزہ آپ رکھیں گے تو یہ یہود اور نصارہ کے ساتھ مشابہت لازم آنے کی وجہ سے مکروہ ہوگا، لہذا ایک روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی 9 تاریخ کا روزہ نہیں رکھ پایا اور اس نے چاہا کہ میں 10 11 کا رکھوں گا، تو اس نے 10 تاریخ کا روزہ رکھ لیا، پھر کسی وجہ سے 11 تاریخ کا بھی نہیں رکھ پایا تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ تیسری بات وہ یہ ہے کہ جو 10 تاریخ کا روزہ ہے یہ مکروہ اس حالت میں تھا جب ہماری مشابہت ان سے لازم آتی تھی، اب تو حال یہ ہے کہ وہ خود بھی روزہ نہیں رکھتے، تو اگر کوئی صرف 10 تاریخ کا بھی روزہ رکھے گا تب بھی مکروہ نہیں ہے، جائز ہے، صرف 1 دن کا روزہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ بہرحال بہتر یہی ہے کہ 2 روزے رکھیں، 9 یا 10 کا، یا 10 یا 11 کا، اس لیے کہ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی اور رضا شامل تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ یہ تھا کہ 2 روزے رکھے جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔